آؤں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز فجر کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے. آقا کی زیارت کے لیے حضرت جبیر بن مطعم نکلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے ہیں, سورہ طٰہٰ, سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں. آیت یہ تھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں قسم خدا کی آقا نماز فجر پڑھا رہے تھے, قرآن کی آیت میں سن رہا تھا, اور جب یہ آیت آئی ان عذاب ربک لواقع کہ تیرے رب کا عذاب آئے گا, ما لہ من دافع, اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. قسم خدا کی اس آیت کو سننے کے بعد میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا اور خوف الہی میں کانپنے لگا. قرآن کے اس جملے کو سن کر میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں سمجھ گیا عرب میں کروڑوں پڑھے لکھے ضرور ہوں گے, لیکن قسم خدا کی آقا پر اترنے والا قرآن پوری دنیا میں سب سے بڑا معجزہ بن کر آیا ہے. قرآن کی آیت سننی تھی آپ مشرف اسلام. دین فارغ ہونے والے ہیں وہ بھی قرآن عظیم کے حافظ ہے, وہ بھی قرآن کے محافظ ہے, وہ بھی قرآن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. آپ دیکھیں تو ذرا حضرت جعفر طیار جب نجاشی بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وقت کا وہ بادشاہ نجاشی بادشاہ کانپنے لگتا ہے, خوف الہی میں رونے لگتا ہے. کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. اے قرآن یہ بتا تو ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان میں آیا ہوں. پھر قرآن سے پوچھا گیا رمضان میں کس تاریخ کو آیا ہے, دن میں آیا ہے, رات میں آیا ہے, یہ تو بتا. قرآن کہتا ہے سن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, میں شب قدر میں اترا ہوں. دنیا والوں قرآن کے اس طریقے نے بتا دیا. اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں غور سے سننا تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ جاہلیت میں شمار کیا جاتا تھا, اور جاہلوں کی کثرت ہوئی تھی اس زمانے میں ہوتی تھی. لیکن یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے, اگرچہ وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا, لیکن اس وقت بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عرب میں پائے جاتے تھے, اور ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ خود پر غرور کیا کرتے تھے اور اپنے علاوہ کو وہ عجمی اور جاہل سمجھا کرتے تھے. ایسے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں عرب کی سرزمین پر, اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں او دنیا والوں تم ہو اپنے وقت کے فصیح, تم ہو اپنے وقت کے بلیغ, لیکن یاد رکھو اللہ نے مجھے قرآن لے کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قرآن کا معجزہ دیا, اور قرآن ایک ایسی کامل کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے, جس میں رحمت بھی ہے, دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے, زندگی گزارنے کے طریقے کو قرآن عظیم میں بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے فصحاء جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا, جب قرآن عظیم میرے آقا نے زمانے کے لوگوں کو سامنے پیش کیا تو بڑے بڑے فصحاء بھی اس کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور سب کے سب خاموش نظر آ رہے ہیں. سب کی زبانیں ساکت ہو گئی ہے, سب خاموشی کے منزل میں چلے گئے ہیں, اور یا تو وہ قرآن عظیم کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کر کے مشرف پر اسلام ہو جا رہے ہیں, یا تو پھر اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنا چھوڑ رہے ہیں. ایسے وقت میں اللہ اکبر ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے زمانے کا بڑا فصیح تھا, مجھے لوگ عرب میں بڑے فصیح اللسان کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے. ایسے وقت میں میں نے سوچا کہ میں وقت کے نبی یعنی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, سوچتا ہوں کہ میں بھی ان سے ملاقات کر آؤں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز فجر کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے. آقا کی زیارت کے لیے حضرت جبیر بن مطعم نکلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے ہیں, سورہ طٰہٰ, سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں. آیت یہ تھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں قسم خدا کی آقا نماز فجر پڑھا رہے تھے, قرآن کی آیت میں سن رہا تھا, اور جب یہ آیت آئی ان عذاب ربک لواقع کہ تیرے رب کا عذاب آئے گا, ما لہ من دافع, اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. قسم خدا کی اس آیت کو سننے کے بعد میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا اور خوف الہی میں کانپنے لگا. قرآن کے اس جملے کو سن کر میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں سمجھ گیا عرب میں کروڑوں
دور ہوں گے، لیکن قسم خدا کی آقا پر اترنے والا قرآن پوری دنیا میں سب سے بڑا معجزہ بن کر آیا ہے۔ قرآن کی آیت سننی تھی آپ مشرف اسلام ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے پیارو۔ آپ نے حضرت عمر کا بھی نام سنا ہوگا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں گئے، کیوں گئے تھے؟ سنا کہ بہن اور بہنوئی ایمان لے آئے، سوچا کہ ان کو بھی سزا دے دوں، حضور سے مل کر معاذ اللہ قتل کر دوں۔ آپ کو معلوم ہوگا، پہنچے پہلے بہن اور بہنوئی کی، کہا کیا پڑھتے ہو تم لوگ؟ سناؤ۔ پڑھا گیا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی۔ آپ نے سنا قرآن کی آیت کا اثر یہ تھا کہ جو عمر حضور کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، وہی عمر قدم رسول میں گر کر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے اسلام قبول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اس قرآن عظیم کا معجزہ کیا ہے؟ پیارو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ قرآن پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھیں بڑے خوش نصیب ہے، اس مجلس میں بڑے بڑے علماء کرام اور شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس جلسے میں قرآن پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس منبر رسول سے جو 8 فارغین فارغ ہونے والے ہیں، وہ بھی قرآن عظیم کے حافظ ہے، وہ بھی قرآن کے محافظ ہے، وہ بھی قرآن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ آپ دیکھیں تو ذرا حضرت جعفر طیار جب نجاشی بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وقت کا وہ بادشاہ نجاشی بادشاہ کانپنے لگتا ہے، خوف الہی میں رونے لگتا ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے پیارو۔ سوچو جب قرآن کی تلاوت کی یہ تاثیر ہے کہ کفر کے اندھیرے میں رہنے والا اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے، تو جب قرآن کی تلاوت کا یہ اثر ہے اور یہ فائدہ ہے، تو جب قرآن کی سماعت سے ایمان مل سکتا ہے، تو کیا قرآن پر عمل کرنے سے جنت نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے نا جی۔ تو قرآن کے معجزے کو سمجھے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ ایسی کتاب ہے، قسم خدا کی ایسی کتاب ہے، اس کا طرز اور طریقہ آپ دیکھیے۔ آپ کسی سے پوچھئے گا کہ تم کون ہو، کتاب سے آپ اس کا نام پوچھئے گا، اس کے رائٹر کا نام پوچھئے گا، وہ نہیں بتائے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھئے گا اے قرآن بتا تو کون ہے، تو قرآن کہتا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں قرآن عظیم ہوں۔ مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ کہا اے قرآن مان لیا تیرا نام قرآن ہے، تو آیا کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، سارے جہان کے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا مان لیا تو سارے جہان کے رب سے کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تیرا نزول کس پر ہوا ہے؟ کہا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے اتارا گیا ہے۔ پھر پوچھا اے قرآن مان لیا تجھے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، لیکن یہ تو بتا تیرا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا تو ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں آیا ہوں۔ پھر قرآن سے پوچھا گیا رمضان میں کس تاریخ کو آیا ہے؟ دن میں آیا ہے، رات میں آیا ہے؟ یہ تو بتا۔ قرآن کہتا ہے سن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں شب قدر میں اترا ہوں۔ دنیا والوں قرآن کے اس طریقے نے بتا دیا کہ قرآن نبی پر اترنے والا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور دنیا میں حق و صداقت کی علامت قرآن عظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اب میں آپ کو بتاؤں قرآن عظیم کی حق و صداقت کا بیان خود قرآن دے رہا ہے، کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور مزے کی بات قرآن عظیم کی یہ شان ہے، تو جب سوچئے میں نے بتایا کہ قرآن عظیم سن سن کر کفر کی تاریکیوں میں جینے والوں نے اسلام کی روشنی حاصل کر لی، تو جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن دل میں بسا لے گا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آج وہ 8 لوگ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ جنہیں اللہ عز و جل نے حفظ قرآن کی سعادت بخشی. حافظوں کا مرتبہ اگر تم جان جاؤ گے تو قسم خدا کی تمہارا دل مچل جائے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں. بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور جس نے قرآن پڑھ کر لوگوں کو سکھایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فمن اکرمہم فقد اکرمنی, کہ او دنیا والوں سنو, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. اور اتنا ہی نہیں, فمن اکرمہم فقد اکرمنی, تم ان لوگوں کی تعظیم کرنا جس نے قرآن عظیم کے حافظ کی تعظیم کی. آقا فرماتے ہیں, او دنیا والوں سنو, ظاہراً تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہوگا یہ ایک بچہ ہے جس نے قرآن عظیم حفظ کیا ہے, لیکن تعظیم تم اس کی کرو گے اور اللہ تمہیں میری عزت کرنے کے برابر ثواب عنایت فرمائے. حافظ کی تعظیم کرو گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے حافظ کی تعظیم کی گویا اس نے میری تعظیم کی. سبحان اللہ. اور قرآن ہم لوگوں نے طاقوں کی زینت بنا دی. اللہ کے رسول کی وعید بھی سن لیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن کی آیتیں محفوظ نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں, آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن ہو اور قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گھروں کو جنگلوں میں تبدیل نہ کرو. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے, طاقوں کی زینت بنائی جاتی ہے, وہ گھر جنگلوں کی طرح ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے, کیا اپنے دل کو آپ ویرانہ بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو جنگل نما بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں اپنے گھروں کو اتنا گرانا چاہتے ہیں؟ آپ کا دل گواہی دے گا ایسا نہیں ہے. تو پھر یاد رکھو, اپنے گھروں پہ ٹی ویوں کے پردوں کو صاف کرنے والوں غور سے سنو, ٹی ویوں کے پردوں کو تو صاف کرتے ہو, قرآن عظیم کے جزدان کو کبھی صاف کر لیا ہوتا, قرآن عظیم کی آیتوں کو کھول کر پڑھ لیا ہوتا. ارے ثواب جانو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جائے گی. اور وہ بھی تو ایک اسٹیپ کی بات ہے کہ جس نے قرآن پڑھا 30 نیکیاں لکھ دی گئی. الف لام میم میں 30 نیکی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طور پر ہے, الف بھی ایک حرف ہے, لام بھی ایک حرف ہے, میم بھی ایک حرف ہے, یعنی ایک الف لام میم کے ادا کرنے سے 30 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. اور اتنا ہی نہیں, 30 گناہ بھی نامہ اعمال سے معاف کر دیے گئے. اور اتنا ہی نہیں, 30 درجے بھی بلند کر دیے گئے. پیارو سوچو, قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں میری تلاوت کرو, دنیا اور آخرت تمہارے قبضے میں ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت ہونی چاہیے. حدیث پاک ہے, الماہر بالقرآن, الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررہ, کہ جس نے قرآن عظیم کی تلاوت کر لی, اس کی حفاظت کر لی, قرآن کا حافظ بن گیا, اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سبحان. کس کے ساتھ ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ. میں ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کر لے رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے سنا؟ جنہوں نے اسلامی تاریخیں پڑھی ہوں گی تو محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا. سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے. ایک روز وہ اپنے روم میں گئے, سونے گئے, بستر پر لیٹے تو ان کی نظر طاق پر پڑی جس میں قرآن عظیم رکھا, قرآن رکھا. آپ نے کہا کہ قرآن طاق میں ہے اور میں بستر پر لیٹ رہا ہوں, یہ بے ادبی ہے. ان کے دل کو گوارا نہ ہوا, انہوں نے قرآن کو طاق سے اٹھایا, دوسرے روم میں رکھ دیا اور پھر آ کر سویا کہ میں سویا رہا ہوں, قرآن رکھا رہا سامنے. بہرحال سوئے, کچھ دیر کے بعد پھر آنکھ کھلی. آپ نے کہا کہ دل ہی دل میں نے سوچا کہ میں نے اپنے آرام کی خاطر قرآن کو دوسرے روم میں رکھ دیا. اللہ اکبر. گئے, قرآن کو اٹھایا, پھر اسی طاق میں رکھ دیا.
اور خود اس روم کو چھوڑ کر دوسرے روم میں سو گئے. مچل کے بولتے سبحان اللہ. یہ سلطان محمود غزنوی کے قرآن عظیم کے ادب کا واقعہ ہے. پیارو سنو ذرا اور غور سے سنو تو تمہیں پتا چلے گا قرآن عظیم کی عظمت کیا ہے, قرآن عظیم کا مقام کیا ہے. وہی سلطان محمود غزنوی دنیا سے چلے جاتے ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا سلطان محمود غزنوی جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں. کسی نے کہا اے محمود غزنوی تجھے جنت کیسے ملی, تجھے جنت میں کس اعمال نے لے جانے میں مدد کی ہے. تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں او دنیا والو سنو, میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی ہے مجھے معلوم نہیں تھی, لیکن آج معلوم ہوا ہے کہ آج جو مجھے جنت ملی ہے, میں نے جو ایک شب قرآن عظیم کی تعظیم میں اپنے کمرے کو تبدیل کیا تھا, قرآن کی تعظیم کی برکت سے اللہ عز و جل نے میری بخشش فرما دی ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. میدان حشر میں تمہارے سروں پہ تاج زری رکھا جائے گا. میدان حشر میں آقا فرماتے کہ ایک حافظ 10 ایسے لوگوں کی بخشش کروا دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی. اللہ اکبر. تو آپ لوگ آج دل میں عہد کر لیں اور یہ یہاں سے عزم مسمن کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, اور طاقوں کی زینت نہیں بلکہ قرآن عظیم کی روزانہ ہم خود تلاوت کریں گے. ورنہ تو اللہ کے رسول نے بتا ہی دیا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ جنگلوں کے مانند ہے, وہ ویران. وہ دل جس میں قرآن کی آیتیں محفوظ نہیں ہے وہ دل ویران دلوں کی طرح ہے. تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. بہت اچھی تقریر اور معلوماتی